ہستی اوج شریف کے افق پر طلوع ہونے والے آفتاب، لاہور کی سرزمین کو چمکانے والے مہتاب، سلسلہ سروردیہ کے حسین پھول، رشد و ہدایت، شریعت و طریقت، جود و سخا، فخر و استغنا، زہد و تقوی اور علم و عمل کے پیکر، بخاری سادات کے چشم و چراغ، حضرت میرا محمد شاہ المعروف حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول پیش کرتے ہیں، جن کی پوری حیات طیبہ رشد و ہدایت کا حسین ترین نمونہ ہے، جو نسبی اعتبار سے ناظرین بخاری سادات ہونے کے ساتھ ساتھ کسبی اعتبار سے بھی علم و عرفان کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ مقبولیت بارگاہ ایسی کہ جو فرما دیا بس ہو گیا، یعنی یہاں دعا کے لیے دست مبارک بلند کیے اور وہاں عرضیاں جو ہیں ان کو قبولیت کے پر لگنے لگ گئے۔ شاہان وقت جن کے در کے سوالی رہے اور جن کی شخصیت و کردار رہتی دنیا تک مثالی رہے، حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، یعنی ان کے خاندان میں ولایت اور شرافت جو ہے وہ نسل در نسل جاری ہے۔ تاریخ شاہد ناظرین کہ عہد مغلیہ میں جہاں دیگر صوفیہ کے نام انتہائی نمایاں ہیں، وہاں بخاری سادات کے یہ تارے حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر چمکے۔ ناظرین کرام، میں عموماً ایک جملہ ادا کرتا ہوں اور میں اس بات پہ بڑا فرم بلیو بھی کرتا ہوں، بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ باپ اولاد کا پہلا مرشد ہوتا ہے۔ حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک خوبی جو بڑی نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہی حقیقتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی علوم کا ذریعہ بھی بنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی مرشد بھی بنے۔ آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ یوں انجام دیا کہ مختصر سے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا چار سو پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی گونج جب شہنشاہ اکبر جیسے شخص کی سماعتوں تک پہنچی تو اس نے بھی اپنی شکست کو فتح میں بدلنے اور چتوڑ کا قلعہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مدد طلب کی۔ مثالی جذبہ خیر آپ میں تھا، جود و سخا، خلق خدا کی خدمت آپ کا خاص وصف تھا، اپنی نہیں بلکہ اپنی ذات سے نکل کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے بادشاہوں سے ناظرین کبھی کچھ نہیں لیا، جو کچھ بھی لیا اسے لے کر بھوکوں کو کھانا کھلانے، لنگر خانوں کا اہتمام کرنے اور اس سے مربوط کرنے میں آپ نے اس تمام زمین کو اور مال کو لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جاگیر کی ساری آمدنی خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کی۔ درس و تدریس کا ایسا خوبصورت نظام آپ نے قائم کیا کہ کثیر تعداد میں ہندو راجپوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ یعنی ناظرین یہ سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ یہ بخاری سادات کا بھی ایک بہت بڑا فیضان ہے جن کے صدقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا، بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ وہ کرامتیں بنیادی طور پر اس لیے ظہور پذیر ہوتی تھی کہ دین کی حقانیت کو مکمل طور پہ واضح کیا جائے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے انہی بخاری سادات کی بارگاہ میں چلیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ پروگرام کے دوسرے میں انشاءاللہ آج ہم ٹریفک قوانین اور اسلامی تعلیمات پہ بات کریں گے۔ بہت حادثات ہوتے ہیں صاحب، لیکن کیوں ہوتے ہیں یہ بھی سمجھیں گے اور کرنا کیا چاہیے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ بھی آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، میری بزرگ شخصیت ہیں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ تیسری شخصیت ناظرین بخاری سید ماشاءاللہ، اور آج ان سے پوچھیں گے صاحب کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ کس انداز سے قلوب کو جیتتی ہیں اور ان کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے آج ہمارے پہ۔ ہمارے ممتاز اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں، نام ہی کتنا حسین ہے پروفیسر صاحب، موج دریا، یعنی دریا کی ایسی موج کہ جن کی وجہ سے رشد و ہدایت کا ایسا پانی ہم جیسے گناہگاریں کے قلوب کو معطر کر گیا، سیراب کر گیا کہ وہ جو بنجر زمینیں تھیں قلوب کی اس کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گل اگنے لگے اور پھر وہ خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ تو آغاز کرتے ہیں حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت اور آپ کا علمی مقام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، یہ شرف ہے لاہور کا جس کی بنا پر اسے مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے، اور آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے مجھے یعنی فخر ہے کہ بالکل چھوٹی عمر میں اپنے گاؤں میں یہ نام ہمارے کانوں میں پڑتا تھا۔ اچھا، یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی اس خطے میں اس پیارے نام کی اتنی شہرت تھی کہ گلیوں میں صدا لگانے والوں کی زبان پر ہوتا تھا کہ اللہ الصمد دم صابر ولی،
واہ میراں موجدہ دریا کھولو فیض دی گلی. موجدہ دریا، واہ 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 کیا بات ہے. یعنی اس انداز سے لوگ اس پیارے نام کو پورے علاقے میں ان کی دھوم تھی، کیونکہ ان اور یہ پری پارٹیشن آپ بتا رہے ہیں. جی ہاں، ان کے امت پر احسانات ہیں، اور خصوصاً ہم اس خطے کے مسلمان ان کی اس ممنوعیت جو ان کی طرف سے ہم پر لازم ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ تو طے، یہ تو پاکستان میں اچ شریف سکندر مقدونیہ نے پنجند سے کوئی 12 کلومیٹر کے مقام پر یہ بستی قائم کی. ٹھیک ہے. لیکن اس بستی کو بلندیوں تک پہنچانے والے یہ سادات خاندان کے چشم و چراغ. یعنی آباد سکندر نے کیا، اب یوں کہیے کہ قائم سکندر نے کی، آباد آپ نے کیا. آباد آپ نے کیا، اور حقیقی معنوں میں اس علاقے کو ایسا مرکز بنایا کہ وہاں سے جو نور کی شمع پھوٹیں، علم و عمل کے جو پہاڑ دنیا نے دیکھے، اس کی بنا پر آج اس شریف کو دنیا کے اندر ایک بہت بلند مقام حاصل ہے کہ یہاں اولیاء تو تھے ہی لیکن علم کی بھی انہوں نے بڑی بڑی شمع روشن کی. اچھا، بخاری سیدوں میں جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نام ہیں. بڑے نام، یہ ذرا تفصیل بتانی، انہوں نے مرکز بنایا نا. مخدوم جہاں گشت جو ہیں انہوں نے تو پورے علاقے کو ہر طرف پھیل کر یہ اللہ کے دین کا نور ہم تک پہنچایا. تو جہاں تک ہم ان کے خاندانی تعارف کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26 واسطوں سے آپ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. امام علی نقی کی اولاد میں تو ان کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ آپ کا نام میراں محمد شاہ جو اپنا 690 ہجری میں پیدا ہوئے، 940 ہجری میں جن کی یہاں ولادت، 940 ہجری 1533 عیسوی میں اس شریف میں آپ کی ولادت ہوئی. ٹھیک. آپ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ آپ کے والد کا نام سید صفی الدین، جن کا ذکر آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سامعین تک پہنچایا. تو وہ بیٹے ہیں سید نظام الدین کے، وہ بیٹے ہیں سید علیم الدین ثانی کے، وہ بیٹے ہیں سید جلال الدین ثالث کے، وہ بیٹے ہیں سید علم الدین اول کے، وہ سید ناصر الدین محمود بھی انہیں کہتے ہیں، وہ بیٹے ہیں سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جن کا نام چار دانگ عالم میں آج بھی گونج رہا ہے، دنیا ان سے آشنا ہے. اور وہ بیٹے ہیں سید احمد کبیر کے، احمد کبیر بیٹے ہیں سید شیر شاہ جلال الدین الاعظم کے، جنہیں امیر سرخ بخاری کہا جاتا ہے. اور یہی وہ سرخ پوش جلال الدین، ان کے قدوم میمنت لزوم سے یہ خطہ چمکا. آپ نے آ کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، ان کے خلیفہ بنے. پھر آپ نے اچ کو مقام بنا کر وہاں محلہ بخاریاں کی بنیاد رکھی. یعنی آپ نے اچ کو روحانی طور پہ اچا کر دیا. جب وہ کرتے تھے نا، جب ان بخاریوں سے تعارف پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اسی بھی اچے، ساری ذات بھی اچی، اسی وچ اچاندے رہندے. تو اچ شریف کے رہنے والے حضرت مخدوم امیر سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ 595 ہجری سے 690 ہجری تک ان کا زمانہ ہے. وہ بیٹے ہیں سید ابو المعید علی کے، اور ابو المعید علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ وہاں سے عرب سے بخارا میں آ کر مقیم ہوئے، جن کی بنا پر بخاری کی نسبت اس سادات خاندان کو ہوئی. تو ان کے جد امجد یعنی وسط ایشیا پہلے آپ نے اسٹے کیا، پھر آپ ماوراء النہر جسے آپ کہتے ہیں، سینٹرل ایشیا جسے آپ کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ ٹریول کر کے یہاں پہنچے. وہ بیٹے ہیں سید جعفر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بیٹے ہیں سید ابو الفتح محمد بن سید محمود بن وہ بیٹے ہیں محمد سید محمود کے. سید محمود بیٹے ہیں سید ابو یوسف کے، جن کا نام احمد بھی ہے. تو وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید علی الاشقر، اور وہ بیٹے ہیں سید الزکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت زکی بیٹے ہیں امام علی نقی کے. بالکل. اور تعلیم و تربیت ظاہر والد سے انہوں نے اپنے والد ماجد سے چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر ان سے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بڑی جلد آپ نے علم اور تقوی کو اکٹھا کر کے ایسی شہرت پائی. جس طرف توجہ کرتے تھے لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، ان کی وجہ سے آپ کا نام موج دریا، مطلب جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، لہر دریا کی جس طرف اٹھ گئی اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، اس میں جو ایک بڑا خاص واقعہ ہے، اور میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، ظاہر اکبر کی زندگی کے 2 فیز، شہنشاہ اکبر کی ہم بات کر رہے ہیں، 2 فیز ہیں. پہلا فیز اس کا بہت پازیٹیو ہے، لیکن دوسرا فیز تو انتہائی بھیانک تھا. اچھا، حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلال الدین اکبر کو خاص طور پہ وہ جو چتوڑ کے قلعے کا واقعہ ہے، جب اس نے اس مہم میں داخل ہوا اور وہ فتح نہیں کر پا رہا تھا، تو ایک شورا تھا آپ کا چاروں طرف ظاہر ہے، تو آپ نے ایک بشارت دی تھی، اور پھر اکبر نے خاص طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کی تھی. یہ کیا ہوا، کیا تھا ذرا بتائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسا کہ ابھی قبلہ پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بچپن سے ہی جو نوجوانی کی عمر سے ہی آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت اور عزت و عظمت عطا فرمائی تھی اور جو معرفت اور عرفان کا نور عطا فرمایا تھا، اس کی کرنیں جو ہے وہ گرد و پیش میں جو ہے وہ پھیل چکی تھی. درست. اور ایک مہم اس وقت جلال الدین اکبر کو درپیش ہوئی چتوڑ کا قلعہ جو ہے اس کو فتح کرنے کے حوالے سے. چتوڑ جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر راجستھان جو ویسٹرن انڈین کا مطلب انڈیا کا علاقہ ہے وہاں کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے چتوڑ کا قلعہ، جو آج بھی یونیسیف کے جو مطلب اقوام متحدہ کے اس میں آثار قدیمہ کے اس میں شامل ہے. شامل کیا ہوا، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 700 ایکڑ اس قلعے کا رقبہ بیان کیا جاتا ہے. 700 ایکڑ 700 ایکڑ اس قلعے کی. جی ہاں. تو اس قلعے کو فتح کرنا جلال الدین اکبر جو ہے اسے اپنی چھوٹا سا گاؤں ہو گیا پورا، مطلب جی بالکل گاؤں ہو گیا، بالکل ایک بڑا گاؤں ہو گیا، بڑا گاؤں ہو گیا. بہت بڑا ایکڑ تو مانی رکھتا ہے. تو اس میں مختلف مطلب آثار اب بھی وہاں پر سارے وہ موجود ہیں. یہ 1559 یا 1568 دو الگ الگ تاریخیں جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. اس وقت اس کو یہ مہم درپیش ہوئی تو اس کو پھر اس کے جو مصاحب تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اب مطلب آپ بار بار اس پہ ایفرٹ کر چکے ہیں، لیکن جب تک اس میں کوئی روحانی قوت شامل ہوگی یہ آپ کی جسمانی قوت سے فتح ہونے والا نہیں ہے. محمود غزنوی یا دیگر لوگوں کو بھی دیکھیے نا، جب تک ان کے ساتھ روحانی قوتیں شامل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے سومناتھ جیسے مندر جو ان کو یا قلعے جو ہے ان کی فتح نصیب نہیں کی. بالکل ایسا. تو ان کی اپنے مصاحبین کی مشاورت سے پھر اس نے اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ حضرت سیدنا مطلب بتایا گیا کہ آپ ان بزرگوں کو جو ہے وہ بلائیں اپنے پاس، ان کی مدد حاصل کریں تو آپ کو یہ فتح حاصل ہو جائے. درست. اس نے پھر ایک سواری دے کے آپ کے پاس یہاں جو اچ شریف ہے یہاں پر اپنے ایک سفیر کو بھیجا. اس نے آ کر جلال الدین اکبر شہنشاہ اکبر کا جو ہے وہ پیغام دیا. تو آپ نے چونکہ ظاہر ہے سادات جو بھی ہیں وہ باغیرت ہوتے ہیں اور کہہ لیجیے کہ وزادار ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں تم اپنی سواری لو اور چلے جاؤ، میں خود وہاں پر پہنچوں گا. اس نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، وہ تو اتنا بڑا علاقہ ہے اور اتنی دور دراز کا مقام ہے. تو آپ نے کہا کہ جب تم جا کے اپنے بادشاہ جلال الدین اکبر کے لشکر میں شامل ہوگے جس رات میں، اس رات میں ایک طوفان اور باد و بارہ آئے گا. اچھا. اور اس وقت سارے خیمے جو بھی بادشاہ کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے لشکر کے وہ سب اکھڑ جائیں گے، سب چراغ گل ہو جائیں گے. صرف ایک دور دراز میں تمہیں جو ہے وہ ایک چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا، اس چراغ کے پاس میں بیٹھا ہوں. مطلب وہ بخاری سادات کا چراغ ہوگا جو کبھی جس کی وجہ سے تم روشن ہو گئے. تو پھر وہ ایسا منظر واقعی پیش آیا، اس نے جا کر پیغام دے دیا اور وہ رات جو ہے وہ بھیانک رات تھی اور سب مطلب کہہ لیجیے کہ طوفان و باد و بارہ سے سارا مطلب معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا. تو اس وقت پھر بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی دور ایک لو جو ہے وہ روشن تھی. بادشاہ پھر مطلب آپ کا چونکہ بیان کرنے سے اور پھر یہ واقعات دیکھنے سے ایسی عقیدت میں مبتلا ہو چکا تھا کہ ننگے پاؤں، سید نگاروں لکھا ہے آپ کے کہ ننگے پاؤں وہ پھر دوڑتا ہوا جو جلال الدین اکبر کی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس سے جو ہے وہ دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صبح جو ہے وہ انشاءاللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صبح ہونے سے پہلے آپ بھی پھر اس مقام پر پہنچے. اچھا یعنی اس سے پہلے جلال الدین اکبر کئی مرتبہ اٹیمپٹ کر چکا تھا اور وہ مایوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں بڑا تذبذب میں مبتلا تھا اور اس سے سارا فوکس اسی پہ تھا کسی طرح یہ فتح ہو جائے. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں بات کہ اتنی مشکل ترین مہم کے جس کے اوپر اس کے مصاحب بیٹھ کے اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بخاری سادات ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، یہی تمہیں نجات دلوائیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا نا. اور پھر وہی بات ہے کہ جہاں دنوں کی اور مہینوں کی بات تھی وہاں لمحوں کے اندر کام جو ہے وہ انہوں نے فرما دیا کہ صبح جو ہے فتح ہو جائے گا. فتح ہو جائے گا. ان کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی ہاں قبولیت کا صحرا ان کو پہنچا اور صبح ہوئی آپ بھی وہاں پہنچے. آپ نے 3 مرتبہ جا کے لفظ اللہ 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 3 مرتبہ کہلے کے جب آواز لگائی تو اس میں جلالت تھی کہ جلال الدین اکبر کا جو ہے وہ زور تو ایک طرف تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس صدائے جو ہے وہ للہیت کے صدقے میں اس قلعے کو مسلمانوں کو فتح عطا فرما. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا راجستھان کا راجاؤں کا 700 ایکڑ پر پھیلا ہوا قلعہ جو ہے وہ جلال الدین اکبر نے ایک چشم زدن میں فتح کر. اور آج بھی ظاہر ہے وہ زمین مجھے کہنے دیجیے آج بھی وہ زمین وہ قلعہ اس کی فسینے اور اس کی فضائیں جو ہیں وہ بخاری سادات کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایک تھے کہ جنہوں نے بشارت دی تھی. اچھا پھر اس کے بدلے میں کوئی زمین بھی تھی. جی ہاں تاریخ ہند کا یہ بڑا روشن باب ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ اب آپ کو میں کچھ نوازنا چاہتا ہوں، میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں واپس اچ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی کچھ. پھر آپ نے خود جو ہے وہ رائے کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے جو ہے وہ داتا نگر میں بھجوا دو حضور سیدی علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں. تو آپ نے یہاں آنا پسند کیا. اس نے یہاں کا پھر ایک کثیر رقبہ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا لیکن آپ پیش کیا لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر بھر جو ہے وہ خلق خدا. اسی پہ بات کرتے ہیں بھی بڑا چونکہ اب یہ آج تو آپ کی جد کی بات ہو رہی ہے اور جب آل سے جد کی بات ہو تو لطف بڑا مزہ آتا ہے سوال کرنے کا اور بات کرنے کا بھی. ذرا یہ بتائیے صاحب کہ حضرت معید دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بالکل ایگزیکٹلی جب آپ کو زمین جو ہے وہ دی گئی اور یہ جلال الدین اکبر نے کوئی احسان نہیں کیا لیکن وہی بات ہے فقیر کا رنگ بھی یہاں پہ نظر آیا کہ وہ زمین لی تو پھر کیا کیا ذرا یہ بھی بتائیے. پھر ساتھ ساتھ جو آپ نے جو دین کی حقانیت میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ کرامات جو ہیں وہ ایکچولی دین کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ جو اس کا ظہور ہوا وہ ذرا بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جنید بھائی یہ جو بخاری سادات ہیں الحمدللہ 10 ائمہ اہل بیت سے ان کی نسبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت امام علی نقی جو 10ویں امام ہیں تو 10ویں امام تک ان کی نسبت جو ہے وہ نسب میں یہ چلتی ہے جس طرح حضرت نے بیان فرما دیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ موج دریا کی سخاوت اتنی ہے تو پھر اس دریا کی سخاوت کتنی ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوئے اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی صورت میں تشریف فرما ہوئے. تو آپ کی سخاوت کی یہ کیفیت ہے کہ آج آپ کا 429واں عرص مبارک ہے, 430 سال ہونے والے ہیں اور سخاوت کی تاثیر, لذت اور اثر آج تک محسوس ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ کرامات جو ہیں وہ حقانیت کو ظاہر کرتی ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے بس کن کہنا ہوتا ہے. اب یہ حرف کن بھی, لفظ کن بھی جنید بھائی یہ تعبیر ہے, ورنہ میرا رب تو کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ تو تب سے اپنے احکامات ارشاد فرما رہا ہے جب نہ حرف کاف تھا نہ نون تھا. یہ تو تعبیر کی صورت بن گئی نا ہمارے سمجھانے کے لیے. اب میرے رب کی یہ جو شان تکوین ہے اس کا مظہر بن کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی شان تکوین کا مظہر بن کے اب قیامت تک اولیاء تشریف لاتے ہیں اور یہ معجزات کا کرامات کی صورت میں اظہار جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تو آپ کو جو جاگیر ملی جس کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا تو آپ نے وہاں مسافر خانے بنوائے, آپ نے لنگر خانے بنوائے, خانقاہ کو آپ نے قیام میں لے کر آئے. آپ نے اسے ذاتی استعمال میں نہیں رکھا, آپ نے لاہور میں, بٹالہ میں اور خان فتح یہ 3 جگہ تھی جہاں آپ نے مسافر خانے بنوائے ہیں, سرائے بنوائی ہیں اور مسافر آ کے وہاں ٹھہرتے تھے. یعنی اللہ کی زمین جو آپ کے نام کر دی گئی آپ نے پھر اللہ کے بندوں کے نام وقف کر دی, اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں رکھا, اپنا ذاتی کوئی حصہ وہاں نہیں رکھا. تو یہ 3 مسافر خانے بنے, ہزاروں لوگ آتے تھے جو وہاں آ کر قیام کرتے تھے اور اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. قبلہ غور کیجئے, اللہ کا ولی کوئی داتا کی صورت میں نظر آتا ہے, کوئی ولی غریب نواز کی صورت میں نظر آتا ہے, کوئی غوث اعظم کی صورت میں نظر آتا ہے اور کوئی موج دریا کی صورت میں نظر آتا ہے. ان کے نام اتنی عزتوں والے, برکتوں والے ہیں, جلالت والے ہیں. یہ چاہے خود 20 دن بھوکے رہیں لیکن ان کے در پہ آنے والا 20 گھنٹے بھی بھوکا نہیں رہتا. یہاں آنے والے کو میرا رب سب کچھ عطا فرماتا ہے. آپ کی 3 جو کرامات میں عرض کرنا چاہوں گا جلدی آپ کی خدمت میں, ان میں سے 2 کرامات تو لنگر پر ہی مبنی ہمیں نظر آتی ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. جنید بھائی علم بانٹنا بھی کرامت ہوتی ہے اور باقی تصرفات کا اظہار بھی کرامت ہوتی ہے. بھوکے کو کھلانا یہ بہت بڑی کرامت ہوتی ہے, بلکہ اسے استقامت بھی کہا جائے, الاستقامت و فوق الکرامت, کہ خود بھوکے رہیں آپ کے پاس آنے والا کوئی بھوکا نہ رہے. ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا بد عقیدہ تھا اور آپ کے پاس سے جب بھی گزرتا تو تنزیہ ایک جملہ بولا کرتا تھا. وہ کہتا کہ وہ سادات تو اب رہے نہیں کہ جنہیں آگ جلا نہیں سکتی. وہ کہتا وہ سادات نہیں رہے, ان کا وہ جذبہ ایمانی باقی نہیں رہا جنہیں آگ نہیں جلا سکتی. کئی دن وہ یہ باتیں کرتا رہا. ایک دن آپ نے اشارہ فرما دیا کہ آج میں ثابت کروں گا کہ وہ سادات آج بھی موجود ہیں جنہیں آگ نہیں جلا سکتی. اور ایک جملہ اس نے اور کہا, بعض سیرت نگاروں نے وہ جملہ لکھا, وہ کہتا اس نے یہ کہا کہ جو سید ہے وہ سنی نہیں ہوندا. سید سنی نہیں ہوندا تے کاٹ دی کنی نہیں ہوندی. کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو, کنی کہتے ہیں ہنڈیا کو. وہ کہتے ہیں جس طرح لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر لکڑی کی ہنڈیا ہوگی آگ تو جلا دے گی, ہنڈیا تو قائم نہیں رہے گی. جس طرح لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہوتی اس طرح سید بھی سنی نہیں ہو سکتا. یہ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ نے یہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا میں ثابت کروں گا. آپ نے اپنے پاؤں کا چولہا بنایا, چولہے کے درمیان آگ کو جلایا گیا, اس کے اوپر لکڑی کی ہنڈیا رکھی گئی, اس میں چاول ڈالے گئے, چاول پک گئے, ہنڈیا بھی نہیں جلی, آپ کے پاؤں بھی نہیں جلے. وہ بندہ پھر آپ کے قدموں میں آیا اور اس نے توبہ کی اور مانا کہ نہیں آج بھی سادات کا وہ ایمان جو ہے وہ باقی ہے. پھر ایک جادو کی دیگ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے لنگر خانے تک چاول نہ پہنچ پائے, لیکن مریدین کا بھی جنید بھائی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. چاول نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم نے چاول ہی کھانے. کرامت کی دیگ کہتے ہیں اس کو, کرامت کی. جو منتظم تھا, باورچی تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے چاول دستیاب ہیں وہ ڈالو اور چاولوں کے ہم وزن گھی ڈالا جائے, گوشت ڈالا جائے اور دیگ کو اوپر سے ڈھانپ دیا جائے اور جتنے دن لوگ کھانا چاہتے ہیں کھاتے رہے. 7 دنوں تک ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا, گھروں میں لے گئے, لیکن وہ چاول جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. جب وہ بارش ختم ہوئی اور اس کے بعد جا کے معاملہ ختم ہوا. اور مزنگ میں آج بھی جو میٹھا پانی ہے وہ بھی آپ کے قدموں کے تصدیق. یہ کمال ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب وہ کھارے کو میٹھا کرنا تو کوئی عام سی بات ہے, وہ اسی لعاب دہن کا فیض. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں, بہت ہی حسین ابتدا ہوئی ہے. ایک بخاری سادات کی بارگاہ میں ہم نے مل کے, آپ نے, ہم نے سب نے مل کے حاضری دی ہے.